اکثر ویڈیوز آتی ہیں، کئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، قبر کو چوما جاتا ہے، قبر کے آگے جھکا جاتا ہے، اس کو سجدہ کیا جاتا ہے، اور میں اللہ کی کبریائی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ کام کوئی ملحد نہیں کرتا، یہ کوئی سیکولر نہیں کرتا، یہ وہ کرتا ہے جو نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے، یہ وہ کرتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جو کلمہ شہادت کی گواہی دیتا ہے۔ یہ حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حبشہ کے کلیساؤں کا ذکر کیا گیا کہ اس میں مورتیاں ہیں، تصویریں ہیں، مجسمے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے درمیان کوئی بھی نیک بندہ فوت ہو جاتا، او العبد الصالح، کوئی بھی نیک آدمی، بنوا علی قبرہ مسجدہ، اس کی قبر پر سجدہ گاہ بناتے، اس کی قبر پر سجدہ کرتے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور اس کی تصویریں بناتے، لٹکاتے، اولئک شرار الخلق، یہ قوم کے پوری دنیا میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے آخری ایام میں تھے، آپ وہ حدیث پڑھیے، اور کہیں سے نہیں، رحیق المختوم سے پڑھ لو، رسول اللہ کے آخری دن آپ بار بار ممبر پہ آتے، ایک ہی بات کرتے، ایک ہی بات، اے لوگوں میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، لا تجعلوا قبری مسجدہ، اور بار بار کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ اور آج بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا معذرت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ لوگ اللہ کی توہین کریں، اللہ کے حقوق کی حق تلفی کریں، اللہ کے حقوق سلب کریں، اور ہم ان سے معذرت کریں؟ نہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کریں گے۔ یہ نظریات غلط، یہ عقیدے غلط۔ پتہ چلتا ہے حج کر لیا جناب نے، عمرہ کر لیا ہے جناب نے، اور فون کرتے ہیں میں نے حج عمرہ کر لیا ہے، فلاں جو بزرگ ہیں محترم لاہور والے یا کہیں سے والے، ان کی قبر پہ میرے نام کی ایک دیگ دے آؤ، ان کے طفیل مجھے عمرے کی سعادت ملی ہے، ان کے طفیل مجھے حج کی سعادت ملی ہے۔ ابے جاہل، تمہیں پتہ ہی نہیں حج کروانے والا کون؟ اللہ، حج سے رکوانے والا بھی اللہ۔ اگر اللہ حج کروانے پہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مالک بنا دیتا ہے، فتح مکہ ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ روکنے پہ آئے تو حدیبیہ سے واپس بھجوا دیتا ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی اتھارٹی، یہ اللہ کے اقتدار، یہ اللہ کی قدرت اور قوت۔ اس لیے بھول ہوگی تم سے، تمہیں عقیدہ ہی سمجھ نہیں آیا۔ اور اگر عقیدہ سمجھ نہیں آیا تو ذرا بات سن لیے گا، نوٹ کر لیجیے گا۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر؟ 5 چیزوں پر۔ سب سے پہلے نماز کی بات کی نہیں، روزے کی نہیں، حج کی، زکات بعد میں آئیں گے۔ پہلے کہا شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اس پہلے سیمسٹر میں پاس ہوگے تو اگلی کلاس میں جاؤ گے۔ بھائی آپ نے اگر میٹرک ہی نہیں کیا تو میڈیکل میں داخلہ کیسے مل جائے گا آپ کو؟ اس لیے جب کلمہ شہادت میں اگر فیل ہوگے تو اگلی کہانیاں تو بہت دور کی بات ہے، اگلے چیپٹر جو ہیں وہ بہت لمبے ہیں، اور اگلے مرحلے بڑے مشکل ہیں۔ پہلے کلمہ ہے، پہلے شہادت ہے، جب اس کلمہ اور شہادت میں جب پاس ہوں گے پھر اگلی بات ہوگی۔